قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے واہ واہ سبحان اللہ، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات کے جذبات نہایت ہی قابل دید تھے کہ بھائی منیر صاحب آپ کے سامنے جو اشعار پیش فرما رہے تھے، تو یہ محفل جو سجی ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے نام پر سجی ہے۔ کس نام پر؟ ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہوئی ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام کے امتی۔ یہ اعزاز ہمیں کیسے ملا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت کے لیے چنا کہ پیارے نبی کی امت میں یہ چہرے آئیں گے، پیارے نبی کی امت میں یہ لوگ موجود ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبی پر جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار رہیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو عشاق نبی کہلائیں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبی کی رفت کی بات کریں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے انوار کی بات کریں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے گفتار کی بات کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ محفل سجی ہے، دیوانوں کی محفل ہے، پروانوں کی محفل ہے، علماء بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور ہر بچے سے لے کر بزرگ تک کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے۔ وہ کیا نعرہ ہے؟ ختم نبوت، ختم نبوت۔ تو میرے دوستو وقت بہت کم ہے، لیکن یہ بتاتا چلوں گا کہ جب جب وقت نے ہمیں آزمایا ہے، جب جب اس بوڑھے آسمان نے بھی دیکھا، اس زمین نے بھی دیکھا، چاند تاروں نے بھی دیکھا، سورج نے بھی دیکھا کہ نبی کے عشاق دیوانہ وار نکلے ہیں۔ لاہور کا وہ موچی دروازہ بھی گواہ ہے، لاہور کی وہ شہداء مسجد بھی گواہ ہے۔ یہ اس سرزمین پر مرزائیوں کے خلاف، قادیانیت کے خلاف جب بھی بات کی، انہی بزرگوں نے بات کی۔ جب بھی بات کی گئی ختم نبوت کی بات، تو ان پروانوں نے دیوانہ وار نکل کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی، سینوں پر گولیاں کھائی، جسم پر کوڑے کھائے۔ یہ وہ دیوانے تھے جنہوں نے ایک ہی نعرہ اپنی زبان پر رکھا تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ ختم نبوت، ختم نبوت۔ یہ وہ نعرہ ہے جو مرزائیوں کے دل کے اندر اترتا ہے، اور پھر انہیں پتہ لگتا ہے ایک طرف ان کا نبی تھا، ایک طرف میرا نبی تھا۔ میرے نبی کا چہرہ، وہ چہرہ کیسا تھا؟ وہ وضحا والا چہرہ تھا۔ وہ چہرہ کیسا تھا کہ ایک طرف چاند ہے، لیکن وہ صحابی رسول کہتا ہے چاند تیرے چہرے کے اندر چھائیے ہیں، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ اور دوسری طرف وہ مرزا قادیانی، اس کی شکل کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کیسا تھا؟ کانا تھا، کانا تھا۔ اس کی شکل کیسی تھی؟ کانی تھی۔ نبی ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ رب کی طرف سے اس کے سر پر تاج نبوت کا سجایا جاتا ہے، جبکہ میرا اور آپ کا نبی تو ختم نبوت والا تھا۔ میرا اور آپ کا نبی تو تمام انبیاء کا سردار تھا۔ میرا اور آپ کا نبی تو سردار تھا نہیں بلکہ ہے، اور روز قیامت تک رہے گا۔ جیسا کہ بھائی منیر فرما رہے تھے کہ کوثر کے جام بھی وہ پلائے گا، آخرت کے اندر شفاعت بھی وہ کرے گا، آخرت کے اندر غریبوں کے پاس وہ نظر آئے گا، اپنے پروانوں کے جرمٹ میں نظر آئے گا، لواء الحمد کا جھنڈا تھامے ہوئے نظر آئے گا۔ آج یہ جو پرچم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ پرچم ہے کہ جسے سب سے پہلے اس بر صغیر کے اندر لہرایا گیا۔ یہ وہ پرچم ہے، اس کی داستان اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ لدھیانہ کا خاندان ہے جس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا مرزا قادیانی کے خلاف کہ یہ نبوت پر ڈاکہ زن ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا نبی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، اور پھر یہ نعرہ لگا دیا۔ کیا نعرہ لگایا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
खुदा की कसम अगर हमसे वो कुछ और मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, अपना जिस्म टुकड़े करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एक लकीर है जो हमें इस चीज से मावरा करती है कि खत्म नबूवत पर कोई भी समझौता नहीं होगा। खत्म नबूवत की बात होगी तो धड़ल्ले से होगी, खत्म नबूवत की बात होगी डंके की चोट पर होगी, खत्म नबूवत की बात होगी सर धड़ की बाजी लगाकर होगी। फिर मैं क्यों ना कह दूं बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को पांव से मसल डाले तो शाख गुल की हर पत्ती पे कत्ले आम लिख देना।